قرآن حکیم قرن اول میں اور اس کے بعد بدء الاسلام میں اسلام کی دو عظیم ترین حقیقتیں قرآن حکیم اور جہاد فی سبیل اللہ۔ قرآن منبع و سرچشمہ ایمان و یقین اور جہاد ایمان حقیقی کا مظہر اتم۔ یہ دو چیزیں اہم ترین تھیں، نمایاں ترین تھیں۔ ان میں سے ایمان و یقیناً اصلاً ایک معنوی حقیقت اور داخلی کیفیت کا نام ہے۔ اب اگر یہ ہمارے مزاج کے خلاف نہ ہوتا تو میں ذرا یہاں ایک انسان کا ڈھانچہ سا بنا کر، پھر دل تو اس کے اندر ہے نا، چھپا ہوا ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار۔ قرآن سے وہ کرنٹ فلو کر رہا ہے دل کی طرف، ایمان، یقین، جذبہ، جوش، جہاد، اور یہ کرنٹ ہے جو دوسرے ہاتھ کو، تلوار کو طاقت فراہم کر رہا ہے۔ تو گویا کہ تین ہوئی بنیادی حقیقتیں، قرآن، ایمان، جہاد۔ اس میں سے ایمان ایک داخلی کیفیت ہے، وہ ایک انسان کی باطنی کیفیت ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ لہذا عالم ظاہر میں بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ سامنے آئے گا وہ کیا ہوگا؟ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار۔ لیکن یہ بھی ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں کہ جیسے ہی اسلام نے ایک مملکت اور سلطنت کی صورت اختیار کی، ان دونوں کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ گئی۔ دور خلافت راشدہ کو اس سے خارج کر دیجئے، کہنے کو وہ بھی ایک حکومت تھی، لیکن اسی لیے ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ کو خلافت علی منہاج النبوہ، وہ کسی قبیلے کی بالادستی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ ایک مملکت بنی، دور ملوکیت کا جیسے ہی آغاز ہوا، یہ فیڈ اوے کرنا شروع کیا انہوں نے۔ ایک طرف تو کسی مملکت یا سلطنت میں اولین اور اہم ترین مسئلہ شہریت کا ہوتا ہے، اور سٹیزن شپ کا فیصلہ جو ہے وہ ظاہر پر ہو سکتا ہے، باطن پہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان ہے کہ نہیں ہے اس سے بحث نہیں ہو سکتی، اسلام ہے کہ نہیں ہے اس سے بحث ہوگی۔ کسی عورت مسلمان لڑکی سے کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے، طے کرنا پڑے گا مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ اس کا اصل موضوع نظم و نسق اور امن و امان کا ہوتا ہے، جس کے اعتبار سے بنیادی اہمیت قانون اور ضابطے کو حاصل ہوتی ہے۔ ڈاکے کی سزا دی جائے، زنا پہ رجم کیا جا رہا، اس کی حیثیت ہوگی نا۔ اب مواعظ حسنہ اور اخلاق، مکارم اخلاق، یہ تو پھر علماء کا کام ہے، صوفیاء کا کام ہے، وہی کرتے پھریں۔ حتیٰ کہ اس اعتبار سے قصاص عفو پر مقدم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے دین میں، قصاص بھی ہے، بدلہ بھی، عفو بھی ہے، لیکن عفو ایک باطنی ترفع کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ بدلہ لینے پر قادر ہو لیکن معاف کر دیں، آپ کی روحانی ترفع ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کسی کو قانون بنا دیں تو جو بدمعاش ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور دوسری طرف سلطنتوں اور مملکتوں کو، خواہ وہ اصولی اور نظریاتی ہی ہو، اصل سروکار اپنی حفاظت و مدافعت سے ہوتا ہے۔ اصولوں اور نظریات کی تبلیغ و اشاعت ہوتی بھی ہے تو ثانوی درجے میں اور حکومتوں کی مصلحتوں کے تابع رہ کر۔ شفٹ آف ایمفیسس، جیسے نشأت ثانیہ میں ساری بحث ہماری گویا کہ اس کے گرد ہے کہ خدا اور کائنات، روح اور مادہ اور جسم، حیات اخروی، حیات دنیاوی، یہ تین ایک طرف، یہ تین ایک طرف۔ ایمفیسس ادھر ہو گیا، ادھر سے ہٹ گیا۔ حضور کے بعد صحابہ کرام در حقیقت اسی مشن کی عالمی تکمیل کے لیے نکلے تھے۔ اصل زور کس شے پر رہا؟ جہاد، قتال، ایمان، باطنی کیفیات۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام مملکت اور سلطنت کے دور میں داخل ہوا تو اصل زور یعنی ایمفیسس ایمان کے بجائے اسلام پر، یقین کے بجائے اقرار و شہادت پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور باطن سے بڑھ کر ظاہر پر ہو گیا۔ نتیجتاً قرآن حکیم کے بھی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہونے کی حیثیت مؤخر اور نگاہوں سے اوجل ہوتی چلی گئی، اور کتاب قانون اور یکے از ادلہ اربعہ ہونے کی حیثیت مقدم اور مرکز توجہ بنتی چلی گئی۔ قانون اسلامی میں دلیل اول کیا ہے؟ قرآن۔ دلیل دوم سنت رسول، دلیل سوم اجماع، دلیل چہارم قیاس۔ اب معلوم یہ ہوا قانون جب ان چار چیزوں پہ، چار بنیادوں پر کھڑا ہے تو قرآن تو چار میں کا ایک ہو گیا نا، اس کی حیثیت خود بخود پیچھے چلی گئی۔ اور دوسرے یہ سمجھیے قرآن مجید کا، کل قرآن کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 30واں حصہ بمشکل ہوگا جو احکام فقہی پر مشتمل، سارے جمع کر لیں تو ایک پارہ نہیں بنے گا۔ باقی سارا قرآن ایمان کے دلائل و براہین پر، اخلاقی تعلیمات پر، جہاد کی ترغیب پر، مراتب اعلیٰ جو ہیں ان کی تشویق پر، سارا قرآن تو اس پر ہے۔ آخرت کی ترجیح پر، وہ سارا قرآن جو ہے اس کانٹیکسٹ میں اب irrelevant ہے۔ ایک وہ شخص جو بنیادی طور پر فقیہ ہے، جو قانون کی دلچسپی رکھتا ہے، قرآن مجید کے صرف اس حصے سے اس کی دلچسپی ہوگی کہ جس سے کوئی حکم فقہی مستنبط ہوتا ہو، اور توجہات حدیث اور فقہ پر مرتکز ہو کر رہ گئیں۔ نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی، پہلے وضو بھی صحیح ہوا کہ نہیں ہوا،
اس سے بھی پہلے وضو کے لیے پانی بھی صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ تو اب آپ نے دیکھا میں نے یہاں بریکٹ کیا حدیث اور فقہ، یہ بریکٹڈ ہے۔ در حقیقت فقہ ہی کا کہ یوں سمجھیے دو سکولز آف تھاٹ پیدا ہوئے۔ ایک سکول آف تھاٹ یہ تھا کہ ہمیں استنباط، عقلی دلیل، قیاس، اس پر توجہ زیادہ کرنی چاہیے۔ ایک یہ تھا کہ نہیں صاحب، ہمیں تو حدیث رسول، کمزور بھی ہو تو حدیث رسول جو ہے وہ ہمارے اعلیٰ ترین قیاس سے بھی یقیناً وہ برتر ہوگی، چونکہ حدیث حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کی جتنی کتابیں جمع ہوئی ہیں، مجتمع کی گئی ہیں، جتنے مجموعے، وہ بھی فقہ کی کتابیں اصل میں۔ موطا امام مالک سب سے پہلی کتاب ہے، وہ فقہ کی کتاب ہے، وہی ابواب فقہ کے جو ہوتے ہیں وہیں سے وہ شروع ہوتی ہے۔ بخاری کتاب فقہ کی کتاب ہے، انہوں نے اپنے فقہی مسلک کے مطابق مرتب کیا ہے، اور اپنی رائے کو، جس کو کہتے ہیں ہمارے اہل علم فقاہت جو ہے حضرت امام بخاری کی، وہ ان کے تراجم ابواب میں ہے، وہ جو عنوان قائم کرتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیثیں یہاں کیوں لائے ہیں، اور در حقیقت کس فقہی مسئلے میں یہ اپنا رجحان کس طرف ثابت کر رہے ہیں۔ اور قانون اسلامی کا جو منبع اور سرچشمہ ہے بیسیکلی وہ تو در حقیقت حدیث ہے۔ قرآن کا تو بہت تھوڑا حصہ ہے، کتنے احکام قرآن سے آپ نکالیں گے؟ اصل میں تو اس قرآن کی روح کے مطابق حضور نے جب اس کی تعمیل کی، ایک نظام قائم کیا، تو حضور کا عمل، قول یا فعل یا تقریر، یہ حدیث کی تعریف ہے، ان چیزوں کو جمع کیا گیا، اس لیے کہ قانون کی بنیاد یہ بنے گی، اور سارا جو فقہ کا معاملہ وہ یہیں سے تو چلتا ہے۔ قرآن مجید میں تو کچھ اصول ہیں، کچھ فنڈامنٹلز ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیملی لاز میں بڑی تفصیلی احکام جو ہے قرآن نے دیے ہیں، لیکن تفصیلی احکام تو حدیث میں ہیں، یا پھر جو ہمارے وہ مسلک تھا جس نے قرآن سے، حدیث سے استنباط کر کے اور ان خلا کو پر کیا ہے، اور اس کے اندر ان کا رجحان قیاس کی طرف تھا، تو وہ گویا کہ اصحاب قیاس جو ہے وہ شمار ہوئے۔ تو فقہ اور حدیث در حقیقت ایک ہی شے کے دو رخ ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس کا فلسفہ اخلاق، اس کا فلسفہ ایمان، ایمان کے لیے اس کے دلائل، اس کا استنباط، اس کا تزکیہ نفس کا طریق، اس کی نفسیات، یہ ساری چیزیں بھی تو پس منظر میں گئیں۔ نتیجہ یہ کہ خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو بھی ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اب ادھر ادھر سے مستعار چیزیں مانگ کر خلا پر کیا گیا۔ جب عالم اسلام میں ملوکیت اور سرمایہ داری دو چیزیں راسخ ہو گئیں، تو یہ کانشس ایفرٹ تھی، جان بوجھ کر قرآن کو بند کیا گیا ہے تاکہ یہ حقائق لوگوں کے سامنے نہ آئے قرآن کی تعلیمات کی، ورنہ وہ ہمیں کوسچن کریں گے، چیلنج کریں گے۔ یہ جو سرمایہ داروں کی جو مذمت ہوتی ہے قرآن مجید میں، ان کے اوپر جس طریقے سے گولہ باری ہوتی ہے صورتوں کے اندر، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تو وہ تو چاہتے تھے یہ بند ہی رہے تو بہتر ہے۔ ان چیزوں کی بجائے ادھر ادھر سے لاؤ، کوئی فلسفے کہیں اور سے لاؤ، اخلاقیات کے لیے تعلیم کہیں اور سے لاؤ، تصوف کے لیے نظریات کہیں اور سے مانگو، جو انہیں پیسو تصوف سکھائیں، ایکٹیو تصوف کہیں ان کے سامنے نہ آ جائے، جو چیلنج کرے، کھڑا ہو جائے میدان کے اندر، چیلنج بن کر مقابلے کے اندر آ جائے، وہ نہیں چاہیے۔ وہ چاہیے جو انہیں مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اسی میں عافیت ہے۔ ہماری بادشاہت، ہماری سرمایہ داری، اس کے لیے اگر کہیں سے تحفظ مل سکتا ہے تو اسی طریقے سے مل سکتا ہے۔ میں نے جو بات کہی ہے یہ تو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ، اور یہ لاجیکل تھا، یہ ضروری تھا، یہ منطقی تھا، یہ نیچرل تھا، یہ تو اس کا ایک طبعی نتیجہ تھا جو ہوا ہے۔ اس میں کسی کانشس ایفرٹ، کسی بے ایمانی، کسی غلط نیت کا کوئی دخل نہیں، یہ تو ایک منطقی بات ہے۔ اب بھی جب ہوگا تو یہی ہوگا، کچھ عرصے کے بعد اس میں زوال آئے ہی آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دائم رہے۔ اگر دائم رہتا تو حضور کا لایا ہوا انقلاب سب سے بڑھ کر حقدار تھا کہ وہ دائم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جن اصولوں پر بنایا ہے اس کے اندر یہ دوام والی بات نہیں ہے، لہذا اس طریقے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے بالکل منطقی بات، فطری بات، نیچرل بات، وہ میں نے لی ہے۔ الجھاؤ انہیں، مناظرے دکھاؤ، کشتیاں دکھاؤ۔ آج آپ کے کرکٹ کے میچ دکھاتے ہیں، پہلے انہوں نے دنگل مولویوں کے دکھائے، لڑ رہے ہیں یہاں پر، مناظرے ہو رہے ہیں، تاکہ اس کے اندر ان کو مست رکھو، ان کو اس کے اندر دلچسپی جو ہے اس پہ پیدا کرو۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن سے جب توجہ ہٹی تو جو خلا پیدا ہوا اس کے لیے مصر اور یونان، یہ میں نے دو باتیں کہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ایک تو یونان کا فلسفہ تھا اور یونان کی سائنس، جس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے دور بنو عباس میں، اور ایک طوفان آیا ہے۔ ایک مصر میں اسکندریہ جو ہے یہ بہت اہم مقام رہا ہے، کلچر، فلسفہ، فکر، وہاں سے وہ تصوف کے دھارے جو آئے ہیں عالم اسلام کی طرف، اور یونان سے براہ راست ارسطو کی منطق آئی ہے ہمارے پاس۔ ان دو نے آ کر عالم اسلام کے اندر اس خلا کو پر کیا ہے کہ جو خلا قرآن کی حکمت، اسی لیے تو مولانا روم نے پھر جو احتجاج کیا کہ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخاں۔ اے مسلمان، کب تک یہ یونانیوں کی حکمت اور فلسفہ اور ارسطو کی منطق اور
نیو پلیٹونک جو نظریات اور تصورات ہیں تصوف کے، کب تک اس میں الجھے رہو گے؟ حکمت قرآن پڑھو۔ نتیجتاً پورا عالم اسلام ارسطو کی منطق اور نو افلاطونی تصوف کی آماجگاہ بن کر رہ گیا، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ ایک دور آئے گا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک وقت وہ آ جائے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے سوائے نام کے کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم کہتے ہیں رسم الخط، حروف، اس کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اور چونکہ نشأت ثانیہ میں بہت شد و مد کے ساتھ میری جو تعریف اور مدح آئی ہے تبلیغی جماعت کی، اس کے ساتھ بیلنس اسے تھوڑا سا کر لیجئے کہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اس وقت امت کی کہ اتنی عظیم تحریک جو ہے وہ باقاعدہ اس فلسفے کو پھیلا رہی ہے کہ قرآن کی صرف تلاوت کرو، ترجمہ ورجمہ بھی مت پڑھو۔ اور مولانا اخلاق حسین قاسمی، انہوں نے تو باقاعدہ اس پر ماتم کیا ہے کہ نہ معلوم کتنی مسجدیں تھیں کہ جن میں شروع صبح کے وقت ترجمہ قرآن یا درس قرآن ایک روایت کے طور پر چلا آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو کان میں پڑتا تھا۔ ختم ہو چکا اب سوائے فضائل کی کتابوں کی تلاوت کے کچھ نہیں۔ بعین ہی یہی معاملہ جہاد کے ساتھ بھی ہوا۔ جب اصل زور ایمان پر نہ رہا بلکہ اسلام پر ہو گیا تو جہاد بھی جو ایمان حقیقی کا رکن رکین تھا خود بخود نگاہوں سے اوجل ہوتا چلا گیا، اور ساری توجہ ارکان اسلام پر مرتکز ہو گئی جن کی فہرست میں جہاد سرے سے شامل ہی نہیں۔ گویا جہاد پر ظلم قرآن سے بھی بڑھ کر ہوا، اس لیے کہ قرآن تو خواہ چار میں کے ایک کی حیثیت ہی سے صحیح بہرحال شریعت کے اصول اربعہ میں شامل تو ہے۔ جہاد تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ارکان خمسہ میں شامل نہیں بلکہ نظام فقہ میں بھی اس کی حیثیت فرض عین کی نہیں بلکہ صرف فرض کفایہ کی ہے۔ چنانچہ ایک طرف جہاد مع نفس کا رخ اعمال اور معاملات کی منجدھار سے پرے ہی پرے اذکار اور اوراد اور نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کی راہ یسیر شارٹ کٹ کی طرف موڑ دیا گیا، اور دوسری طرف جہاد کو قتال کے ہم معنی قرار دے کر اس کا مقصد مملکت کی سرحدوں کے تحفظ و دفاع اور بس پڑے تو توسیع کے سوا کچھ نہ رہا۔ کہیں موقع ملے تو توسیع کر لو، ورنہ تحفظ تو کرنا ہی ہے نا، آخر اپنی مملکت اپنی حدود کا، اس کے لیے قتال جنگ، لہذا جہاد کو ایکویٹ کر دیا گیا جنگ کے ساتھ۔ رہا شرک اور ظلم، کفر اور فسق اور زور و منکر کی ہر صورت کے ساتھ مسلسل کشمکش اور تصادم، اور حق و صداقت کے پرچار، نیکی اور راست بازی کی ترویج، کلمہ توحید کی نشر و اشاعت اور دین حق کے غلبہ و اقامت کے لیے پہم جد و جہد، اور اس کے لیے سمع و طاعت کے اصول پر مبنی نظام جماعت کے قیام کا معاملہ، گویا فی الجملہ احقاق حق اور ابطال باطل کی منظم سعی جو ہر مومن کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے، وہ یا تو سرے سے خارج از بحث ہو گئی یا زیادہ سے زیادہ ایک اضافی نیکی قرار پا کر رہ گئی، اور اس سے بالا ہی بالا اور ورے ہی ورے اسلام و ایمان اور تقوی و احسان کے جملہ مراحل طے ہونے لگے۔